اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہم اپنا سلام اور درود حضرت ادریس کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس عظیم سیشن میں ماہ مبارک رمضان میں وارد ہو سکے. ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی ان سیر آسمانی اور سیر عمودی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کافی مطالب الحمدللہ بیان ہوئے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تک جتنے بھی سیشنز اور مطالب حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بیان کیے اور خود اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہم سب نے مل کر، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت اللہ میں گزری ہے، اطاعت خدا میں گزری ہے. وہ چیز جو انسان کو دنیا کے اندر خدا کی اطاعت سے دور رکھتا ہے وہ غفلت ہے. دنیا کی وجہ سے انسان کے وجود میں غفلت، کیونکہ دنیا دار الغفلہ ہے، دنیا غفلت کا گھر ہے. اور جو شخص صحیح دید رکھتا ہو، صحیح نگاہ رکھتا ہو اللہ کی جانب، اس عالم ہستی کی جانب، انبیاء کی جانب، ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب، لہٰذا وہ کبھی بھی اپنے وجود کے اندر غفلت کو ایجاد نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ صحیح نگاہ اور صحیح زاویہ دید کا ایک طبیعی اور نیچرل نتیجہ اطاعت الہی ہے، خدا کی اطاعت ہے. اب حضرت ادریس علیہ السلام نہ فقط اپنی خیاطی کے پروفیشن اور شغل کے اندر خدا کی نسبت توجہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے تمام دیگر ایکٹیویٹیز میں وہ خدا کی طرف ان کی توجہ تھی. لیکن میں اور آپ جو کہ زیادہ وہ صحیح دید نہیں رکھتے انبیاء کی نسبت، خدا کی نسبت، اپنی نسبت، لہذا ہماری عبادتوں کے اندر بھی غفلت آ جاتی ہے. یہاں پر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت جملہ فرماتے. وہ یہ فرماتے کہ ہماری توجہ اس قدر کم ہے نماز کے اندر کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے تکبیرۃ الاحرام سے ہی ہماری توجہ خدا کی جانب ختم ہو جاتی ہے، اور یہ توجہ اللہ کی جانب اس وقت آتی ہے، یعنی اللہ کی جانب ہی نماز کی جانب توجہ اس وقت آتی ہے جب ہم آخری اپنا سلام عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جملے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہم اس غفلت سے باہر آتے کہ اچھا اب نماز ختم ہوئی ہے. ورنہ نماز کے اللہ اکبر سے لے کر آخری سلام کے بیچ میں اصلاً ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی نماز کی طرف، خدا کی طرف. یہ ہماری غفلت کا عالم ہے. لہٰذا یہ انبیاء الہی ہمیں سکھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ توسل کر کے ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو، ہماری عبادتیں اور حتیٰ ہمارے جو لائف کے دیگر ڈائمنشنز ہے، کھانا پینا ہے، فیملی ہے، جاب ہے، جو کچھ بھی ہے، تعلیم و تربیت ہے، ان تمام ڈائمنشنز کے اندر ہم اس کو عبادت شمار کریں. ان تمام ایریاز آف لائف کے اندر ہم متوجہ ذات خداوند سبحان رہیں، تب جا کر پوری لائف عبادت میں تبدیل ہوگی. لہٰذا یہ انبیاء علیہ السلام اس وجہ سے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اب آپ دیکھیں اسی پہلو کو خداوند متعال نے کہ کیوں انبیاء علیہ السلام رول ماڈل ہیں اور کس اعتبار سے رول ماڈل ہیں. خداوند سبحان نے، اب دیکھیں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ اس عظیم نبی کا ذکر ہوا. ایک سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. خدا کس کو خطاب کر رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یاد کرو؟ تم کون یاد کرو؟ اے نبی ختمی، اے رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یاد کرو ادریس کو اس کتاب میں کہ انہو کان صدیقا نبیا، کہ وہ صدیق ہے. اب آپ دیکھیں
ایک نبی کو یاد کرنے کے لیے خدا بیان فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے نبی اکرم کو۔ نبی اکرم کون ہے؟ وہ ہستی جو تمام انبیاء پر افضلیت رکھتے ہیں، وہ کمالات جو ہر نبی کے اندر کچھ کچھ موجود ہے، تھوڑے بہت کمالات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات مبارک ہیں کہ جن کے اندر تمام انبیاء کے تمام کمالات اپنے تمام مراتب اور لیولز کے ساتھ موجود ہیں۔ اس نبی کو خداوند متعال خطاب کر کے فرمایا کہ یاد کرو ادریس کو۔ اس کا مطلب ادریس کے اندر کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے خدا بیان فرمانے کہ ادریس اے نبی نہ فقط تمہاری بلکہ تمہاری امت کے لیے بھی ہدایت کے لیے رول ماڈل ہے۔ لہٰذا یہ خطاب اگر نبی کو کیا جائے، نبی ختمی کو، تو یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہدی للناس ہے۔ در نتیجہ یہ خطاب ہمیں بھی کیا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے امت ختمی جو 2024 میں زندگی گزار رہی ہے، یاد کرو ادریس کو۔ یقیناً ادریس کو یاد کرنے میں تمہاری ہدایت موجود ہے، تمہارے لیے ہدایت موجود ہے۔ بس ایک نبی کو یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک نبی کے بارے میں صرف قصہ پڑھنا یہ بھی یاد نبی میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس قصے سے پھر سیرت کو نکالنا یہ اصل مقصد ہے خداوند متعال کا اس آیت سے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ دوسرا اہم سبب جس کی وجہ سے ہمیں انبیاء کو یاد کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو اپلائی کرنا چاہیے، ان کے وجود کو درک کرنا چاہیے، گراسپ کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ انبیاء علیہم السلام در حقیقت تنہا وہ راستہ ہے کہ جن کے ذریعے ہم اہل البیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے ابھی کہا نا نبی اکرم کے اندر تمام کمالات موجود ہیں، لیکن باقی انبیاء کے اندر کچھ کچھ کمالات موجود ہیں، مثلا 20%، کوئی 50%، کوئی 70%، مثلا ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمال، لیکن نبی اکرم کے اندر سارے کمالات ہیں۔ اور پھر نبی اکرم اپنے اہل البیت سے جدا تو نہیں ہے، قطعاً اہل البیت کے ساتھ ہیں، لہٰذا 14 معصومین اہل البیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اس وجہ سے خدا فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ البتہ ممکن ہے یہاں پر شیطان ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرے، وسوسہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو ادریس کو تم یاد کرو گے تو پھر اہل البیت کو تم کب یاد کرو گے؟ نہیں، ادریس کو یاد کرنا اہل البیت کے مقابلے میں نہیں ہے، ادریس کو یاد کرنے کے نتیجے میں ہم اہل البیت تک پہنچیں گے۔ لہٰذا یہاں پر کوئی ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں کہ اہل البیت کی یاد کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انبیاء اور بالآخر انبیاء کے ذریعے ہی ہم اہل البیت کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء اہل البیت کی اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مینیفیسٹیشن ہے، تجلی ہے۔ پس اگر ہم ان تجلیات کو سمجھ جائیں گے تو ہم پھر ان سے بھی بالاتر کو سمجھ سکتے ہیں۔ آخری نقطہ اس پہلے پوائنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ خداوند سبحان یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو ان انبیاء کے ساتھ مرتبط کر دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، جب ہم ادریس کو یاد کریں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تب ہم ادریس علیہ السلام کی اس معنوی شخصیت سے جو کہ ان کی حقیقی شخصیت ہے، ان سے ہم مرتبط ہو جائیں گے، ان سے پھر متوسل ہونے پر قادر ہو جائیں گے، ان سے حقیقی کنیکشن ایجاد ہوگا۔ اور یہ رابطہ فقط ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ رابطہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے ادریس علیہ السلام کے ساتھ رابطہ ایجاد کریں گے، وہ بھی اس آسمان چہارم سے ہم سے ارتباط ایجاد کریں گے، وہ بھی ہمارے اوپر نظر کریں گے۔ لہٰذا
اس آیت کے اندر دیکھیں جو ایک اہم صفت آئی ہے ادریس علیہ السلام کے لیے، وہ کیا ہے؟ صدیق. انہو کان صدیقا نبیا. اب یہ وہ صفت ہے کہ خداوند متعال نے کچھ دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی ہے، اور حتیٰ ایک غیر نبی کے لیے بھی استعمال کی ہے. دیکھتے ہیں، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی خداوند متعال نے صدیق کی تعبیر استعمال کی. سورہ یوسف آیت نمبر 46، یوسف ایہا الصدیق، اے یوسف، اے وہ مرد جو کہ صدیق ہے، جو کہ سچا ہے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، نبی ختمی کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی تم ابراہیم کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ایز اٹ از وہی تعبیر جو ادریس کے لیے آئی، سیم جملے، سیم سٹرکچر. وہاں پر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یہاں پر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، پھر وہاں پر ادریس کے بارے میں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں پر بھی ابراہیم کے لیے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی صدیق، یا یوں کہو صدیقہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ، یعنی ام عیسیٰ، و امہ صدیقہ، ام حضرت عیسیٰ صدیقہ ہے. اب یہاں پر ایک اہل کمال، ایک عارف، ایک ایسا عالم جو کہ عارف بھی ہے اور بڑی شخصیت ہے، نہیں معلوم ان کا نام کیا ہے، لیکن ان کی بات بہت زبردست ہے. وہ یہ فرماتے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کہ جن کے بارے میں یہاں پر ابھی صدیق کی صفت بیان ہوئی، اور حتیٰ حضرت مریم، ان تمام شخصیات کے اندر ایک کامن پوائنٹ ہے. وہ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک تو سب صدیق ہیں، لیکن سوال یہ کہ وہ کیا وجہ ہے، یعنی ایسا کیا ہوا کہ وہ جب وہ صدیق تھے تو اس صدیق کے نتیجے میں وہ ایک خاص مقام تک پہنچے، جس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ مقام انقطاع اور مقام انخلاع، کچھ سیشنز پہلے. آپ دیکھیں مثلا حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق النبیہ کہا گیا، ٹھیک ہے، صدیق النبیہ. چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام صدیق تھے، اس مقام علی تک پہنچے. آپ دیکھیں قرآن مجید، انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا. یہ تفسیر مفسرین اس طرح تفسیر فرماتے ہیں کہ چونکہ صدیق تھے، اس مقام علی تک پہنچے. علی سے مراد امام علی نہیں ہے، علی سے مراد وہ عالی مقام تک پہنچے ہیں، اس بلند و بالا مقام تک پہنچے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، چونکہ وہ صدیق تھے، وہ مقام خلت تک پہنچے. خلت، خلیل ہونا اللہ کا، کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس خلیل کو علماء بیان فرماتے ہیں مقام خلت. اب مقام خلت یعنی اللہ کا خلیل ہونا، یہ بہت یعنی بہترین یہاں پر ابحاث موجود ہیں، عرفانی اور معنوی، یہاں پر بلاخر ڈسکشن موجود ہے کہ فی الحال ہم نہیں کر پائیں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا صدیق ہونا، اس صدیق ہونے نے ابراہیم کو مقام خلت تک پہنچایا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا چونکہ صدیقہ تھیں تو وہ مقام طہارت تک پہنچی. آپ دیکھیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. حضرت مریم صدیقہ تھیں، اس مقام طہارت کو انہوں نے اپنایا. حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ صدیق تھے، اس عظیم مقام حاکمیت تک پہنچے. دنیا کے اندر عزیز مصر بنے، حاکم بن گئے دنیا کے. بلاخر عالم دنیا کے اندر ان کو حاکمیت کا منصب اور مقام ملا. البتہ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایک نبی کا عالی ترین ہدف دنیا میں حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متوسط ہدف ہے
کہ اس ہدف کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے. اس وجہ سے ایک نبی کا ہدف حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں. اور دوسری بات، دنیا میں الہی حکومت، جب انبیاء اگر الہی حکومت کی کوشش کرتے ہیں تو اس حاکمیت اللہ کو مینیفیسٹیشن اور متجلی کرانا مقصود ہوتا ہے انبیاء کا، اور سیکنڈ مقصد لوگوں کی ہدایت کرنا. ورنہ انبیاء تو مثلا حضرت یوسف، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے اٹھائے جائیں وہ آسمان پر حکومت کر رہے تھے. حضرت ادریس، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے اٹھائے جائیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ پہلے سے حاکمیت آسمان چہاروں پر فائز تھے. لہذا حکومت کوئی آخری ہدف نہیں ہے کہ بس ہمارا اصلی ترین ہدف حکومت ہے. نہیں، حکومت متوسط ہدف ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، حاکمیت اللہ کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صدیق کا معنی کیا ہے، صدیق کا مفہوم کیا ہے. صدیق ایک طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت، دوسری طرف سے رفعت ان کو نصیب ہوئی. دیکھیں خداوند متعال نے جب فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیا، تو بعض علماء صدیق کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ صدیق وہ انسان ہوتا ہے، یا یوں کہوں صدیق ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود سر تا پا خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اور باقی تمام دنیاوی جذبات اور دنیاوی اٹریکشن سے اس کا وجود خالی ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کی کوئی چیز اسے اٹریکٹ نہیں کرتی، صرف اللہ ہے جو اس کے وجود میں پایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خالصتاً صدیق ہونا، یعنی وہ شخص جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، خلوص کے ساتھ اس نے اللہ کو قبول کیا ہے، اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ عروج ملا، وہ آسمانی عروج اور رفعت نصیب ہوئی. دنیا کے اندر انہیں یہ عروج آسمانی نصیب ہوا، اور وہ سماوی اور آسمانی منازل اور مراتب کو موت سے پہلے انہوں نے طے فرمایا، اور اس انخلاء از دنیا کے نتیجے میں وہ جنت پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان منازل سماوی کو طے کرے، کیا کرے گا پھر؟ وہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اپنا رابطہ ایجاد کرے. ایک اور صفت جو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اور حتیٰ کچھ باقی انبیاء کے لیے آئی ہے، وہ ہے کہ یہ صابر ہیں اور صالح ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 85، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل، ادریس، ذو الکفل، یہ صابرین میں سے ہیں. اب عجیب ہے، اب آگے دیکھیں آگے کیا ہے. ایک اور تعبیر صالح، وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِهِمْ وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اب خدا فرما رہا ہے کہ یہ صابرین میں سے ہیں، یہ صالحین میں سے ہیں. اب صابر کون ہوتا ہے؟ صالح کون ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صابر کون ہے، صالح کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ ادریس صابر ہے اور صالح ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. میں اور آپ خدا کے وجود کو درک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم سمجھ نہیں سکتے خدا کی ذات کو. لہذا چونکہ ہم خدا کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، نہایت مشکل ہے کہ ہم خدا کے صالح کی تعبیر کو ہم سمجھ سکیں. یعنی خدا جو کہہ رہے صالح ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہاں، صالحین اور صابرین کی ڈیفینیشن ابتدائی طور پر بیسک لیول پر ہم شاید سمجھ پائیں انبیاء کی مدد سے، اولیاء کی مدد سے، لیکن جب خدا کہہ رہے کہ یہ صالح ہے، یہ صابر ہے، یعنی یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے صبر میں اور صلاح کے اندر، تو تم اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ضعیف لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے واقعاً کیا مطلب ادریس علیہ السلام صابرین میں سے تھے.
لیکن خدا کا یہی کہنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. صبر کے اندر صالح ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. کیوں؟ کہ خدا نے کہا ہے. بے شک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ صبر کا یہاں پر مطلب کیا ہے. ادریس نے ایسا کیا کام انجام دیا کہ ان کو اللہ نے صابرین میں سے قرار دیا؟ ایسی کیا ایکٹیویٹیز اور فعالیت انجام دی کہ خدا نے ان کو صالحین میں سے قرار دیا؟ ہم شاید نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے پس they are our role models. اب آپ اس سیکنڈ آیت میں دیکھیں کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ادریس کو، اسماعیل کو، ذوالکفل کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. خوب، یہ کافی نہیں تھا ہمیں، ہمارے لیے ان انبیاء کے مقامات کو مثلا سمجھنے کے لیے کافی تھا. اگر خدا نے اگر کہا کسی کے لیے کہ یہ میری رحمت کے اندر شامل ہو گیا تو بس کافی ہے. لیکن خدا آگے فرما رہا ہے انہو من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہے. اب صالحین میں سے کیا مراد ہے یہ خدا ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے. لیکن یہی بیان کرنا خدا کے لیے کہ یہ صابر ہیں، صالح ہیں، صدیق ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری کو عائد کرتا ہے، ہمیں ذمہ دار بناتا ہے یہاں پر کہ ہم ان انبیاء سے محبت کریں. ان انبیاء کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ بالآخر ہمارے سامنے اللہ کے لیے حجت تو ہو کہ خدایا تو نے ان کی تعریف فرمائی، تو نے ان کو یہ صفات کے طور پر پکارا، ہم ان کو اب فالو کریں گے. دیٹس اٹ. اب قرآن کی ایک آیت یہاں پر موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صالح ہونا بہت بڑا مقام ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ خدایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی ختمی جو میرے بعد آئے گا، یہ صالحین میں سے، خدایا مجھے بھی تو صالحین میں سے قرار دے اس دنیا کے اندر. آپ دیکھیں یہ آیت، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. خدا نے ابراہیم کو جواب دیا جب ابراہیم نے درخواست کی کہ مجھے بھی تو صالحین میں سے قرار دے، جس طرح تو نے اپنے آخری نبی کو صالحین میں سے قرار دیا ہے. خدا نے فرمایا اے ابراہیم، نو، صالحین بہت بڑا مقام ہے، ہم دنیا میں تمہیں صالحین میں سے قرار نہیں دے سکتے. یس، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تم آخرت میں تم صالحین کا تمہیں مقام دیا جائے گا. لیکن دنیا میں اے ابراہیم تمہاری اتنی ظرفیت نہیں ہے. تمہارا وجود اگرچہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، لیکن صالحین بننا دنیا میں نو، اس کے لیے ظرفیت زیادہ چاہیے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ بیان ہوتا ہے احادیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نزدیک ترین ہستیاں کون ہیں؟ اہل البیت علیہ السلام، نبی اکرم کے. اور انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا وہ شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ نزدیک ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ مقام صالحین تمہیں ہم آخرت میں عطا فرمائیں گے. لہذا ہم خدا سے عاجزانہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں نہیں پتا کہ واقعا صالح ہوتا کون ہے. صدیق کی حقیقت، صدیق کے ڈیفینیشن تو خدایا معلوم ہو گئی، لیکن صدیق کی حقیقت تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہم ضعیف مخلوقات ہیں. لیکن خدایا ہمارے اندر طلب ہے، ہمارے اندر آرزو موجود ہے، پائی جاتی کہ ہمیں بھی یہ مقامات چاہیے. اگر یہ طلب اور حسرت ہمارے دل میں تو خدا ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے. البتہ نہ وہ مقام جو انبیاء کا ہے، لیکن اس صراط پر، اس راستے پر خدا ہمیں پہنچا سکتا ہے کہ جس راستے سے انسان صدیق بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے اور صابر بن سکتا ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ خدایا ہمیں، اگرچہ ہم ضعیف مخلوقات ہیں، لیکن خدایا تو قادر مطلق ہے، تو یہ کام کر سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اندر جو ہم نے خود طلب ایجاد کی ہے، اس طلب کو فعلیت اختیار فرما دے، اس طلب کو خدایا ایکٹیویشن عطا فرما دے، اس طلب کو محقق فرما دے خدایا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.